کہ قرآن میں شیعہ سنی جیسا ورڈ ہی نہیں ہے قرآن کی آیت ہے سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hold strongly to the rope of Allah and be not divided. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن حدیث ہے اور جتنے فرقے ہیں اس کو آپ آگ نہیں لگانا چاہیے. اسی لیے آپ پوچھیں کہ میں کون ہوں؟ میں بولوں گا مسلم ہوں. میں کیوں کون ہوں؟ میں شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، حنبلی ہوں. اننی من المسلمین. اللہ کہتے ہیں قرآن میں اپنے آپ کو مسلم کہو. کئی بار ہے، 10 بار سے زیادہ. قرآن میں کہا نہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو بریلوی کہو یا دیوبندی کہو یا ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں مسلم. یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں اشارے میں کہوں کہ آج ہمارے یہاں شخصیات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. گرچہ وہ بڑے بڑے عقیدے کے معاملے کے اندر گمراہیوں کا شکار ہو، منہج کے معاملے میں گمراہیوں کا شکار ہو، نام لے کر بولو تو بات لوگوں کے لیے اچنبھے کی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے طریقے سے قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے کی ہی نہیں، اور اس کو لا کر بالکل کرنٹ کی بات جو ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں پر لا کر اہل حدیثوں کو بھی عام فرقوں کی طرح رافضیہ اور شیعوں کی طرح قرار دیا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ آپ سلفی بنو، اہل حدیث بنو، جبکہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا نعم السلف لکی، میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں. سلف کا مطلب ہوتا ہے ہم سے پہلے دین کے مطابق چلنے والے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے. سب سے بہترین سلف اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد اصحاب کرام کی جماعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقہ ناجیہ کے تعلق سے کہا تو یہ نہیں کہا کہ صرف میری بات مانو، بلکہ کیا کہا؟ سلف کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا، ترمذی کی روایت، ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ کو اپنے سے جدا نہیں کیا، یعنی دین کو جتنے بہترین طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طریقے سے تمہیں سمجھنا ہوگا. اب یہاں ایسے طریقے سے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، سب سے بڑا مسئلہ، ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے، عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا قول ہے، اور یہ قرب قیامت کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. قرب قیامت معاملہ ایسا ہوگا، اساغر سے علم لیا جائے گا. اکابر جس کو کہتے ہیں بڑے لوگ، بڑے علماء جو کہ اصحاب کرام کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. اور اساغر کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اہل بدعت، یعنی جن لوگوں کے پاس جس طریقے سے علم دین کو حاصل کرنے کا طریقہ اور سسٹم ہے اساتذہ سے، وہ طریقہ ہی موجود نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک، ابن سیرین وغیرہ کے اقوال اٹھا کر دیکھیے کہ جیسے ہی فتنہ واقع ہوا، فتنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسے فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فتنوں نے جڑ پکڑنا شروع کر دی. تو لوگ سوال کرنے لگے، اگر کوئی حدیث بیان کرتا یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کرتا فوری طور کے پر کہتے سموا لنا رجالکم، بتاؤ تم نے علم کس سے حاصل کیا، تمہاری سند کیا ہے، کہاں سے ساری چیزیں لے کر آئے ہو. اور اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا، یعنی اصحاب کرام کے طریقے پر نام رکھ لینے سے کوئی اہل سنت نہیں ہو جاتا. اہل سنت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا. آج لوگوں نے اہل بدعت ہونے کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان سے بڑا بدعتی کوئی نہیں. لیبل لگا کر سنت کی جتنی پامالی یہ لوگ کرتے شاید کوئی اور کرتا ہوگا. افسوس ہوتا ہے، یعنی نبی کی سنت کا نام لے لے کر بدعت کو بڑھاوا دینا. تو اہل سنت جو ہوتا تھا، جو نبی کے طریقے پر چلنے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، اس کی باتوں کو لیا جاتا اور بقیہ اہل بدعت کی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا. آج ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا جہاں ہمارے لیے بہت سارے خیر کا ذریعہ ہے، بہت سارے فتنوں کا بھی ذریعہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہو، ڈاکٹر اسرار وغیرہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے جو اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. شرکیہ کفریہ عقیدہ. سورہ حدید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کھلے طور کے پر کہتے ہیں کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو کہ کھلا ہوا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا واضح عقیدہ جو قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے لیا گیا ہے، اللہ عرش کے پر ہے، مستوی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں وہ قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تشریف فرما ہے یا اللہ بیٹھا ہوا ہے. عرش کے پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے. یہ دراصل مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. عقائد کے ابواب بہت اہم ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جس طرح بھگوان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی معنی میں اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، یا گاڈ کا لفظ جو ہوتا ہے اسی معنی میں اللہ کو استعمال کیا جائے. نہیں، یہ سارے کے سارے اسماء توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی ماننا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں نہیں لڑانا ہے. اللہ نے جو اپنے اسماء، اپنی صفات کو بیان کیا اسی طرح مانا جائے گا. آج اگر یہ کوئی شخص، مثال کے طور پر میں کہوں بھگوان یہ کہتا ہے، تو کیا اس لفظ کو بولنے کے بعد کسی کے ذہن و دماغ میں اللہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اگر میں کہتا ہوں ایشور ایسا کہتا ہے، تو کیا آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کا تصور آئے گا؟
یا تو آپ کے ذہن و دماغ میں کسی غیر کا تصور ہوگا. الفاظ جو بیان کیے گئے وہی ہوں گے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ آپ انگلش میں لے جانے کے بعد, سنسکرت میں لے جانے کے بعد, مراٹھی میں لے جانے کے بعد, ہندی میں لے جانے کے بعد اس کے معنی کو ہی بدل دو, اس کے الفاظ کو ہی اس کے حساب سے تبدیل کر دو. اجازت نہیں ہے. جو نام اللہ کے قرآن میں ہے وہی استعمال کیے جائیں گے. یہ توقیفی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے معاملات جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے میزان اکبر مانا ہی نہیں. نہ عقیدہ آپ کی طرح ہے, نہ منہج آپ کی طرح ہے. واضح طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا, اور جو آیت کے ضمن میں آپ کو کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک, تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام تر معاملات میں اللہ کے رسول کو فیصل اور جج نہیں بنا لیتا. تو کیا اس کی بنیاد کے پر, فالوورز کی بنیاد کے پر کسی کو صحیح اور غلط کہا جائے گا؟ نہیں. حقیقی چیز اللہ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے میزان, جو صحیح اور غلط کو تولنے کا ہے, وہ قرآن و حدیث ہے, نہ کہ کسی کی شخصیت, کسی کے فالوورز ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنے اتنے. ایک واقعہ سے بیان کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں کیا. انہوں نے کبھی اپنی عمل کو لوگوں کے درمیان لا کر ریکارڈ کے طور پر پیش نہیں کیا, یا شہرت نمائی کے لیے نہیں. شیخ عبد الرحمان کی بات میں بیان کر رہا ہوں, قریب میں انتقال ہوا ہے, کویت کے تھے. صرف افریقہ کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ کے پر اسلام کو قبول کیا ہے. مستجاب الدعوہ. وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں, ایک بستی کے اندر جب میں گیا, وہاں جانے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے, بہت کم ہوتی ہے, قحط سالی کا زمانہ ہے. اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ صحیح ہے, تو ایک کام کیجئے, آپ بارش نازل کر کے دکھوائیے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دیجئے. اس کے بعد مصلی منگایا, مصلی منگا کر نماز 2 رکعت ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرے بندے اگر تیرے کرشمے اور معجزے کی بنیاد کے پر ایمان پر آ جاتے ہیں, تیری توحید کو مان لیتے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ میں تجھ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں, دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار تو انہیں ہدایت دے, انہیں صحیح راستے کی طرف بلا. وہ دعا مانگ کے ہٹتے ہیں کہ اللہ نے ابر رحمت کو بھیجا, انتہائی دھواں دار بارش ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ پوری بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ واقعات اتنے سارے ہیں جسے اس طرح جو کام کرنے والے لوگوں کے درمیان رونمائی کرنے والے, حالانکہ جب ان کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ نکالا جائے تو کچھ اور ہوتی ہے, وہ کہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہاں آ کر لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں. وہ اسلام کسی اور کی محنت سے قبول کرتے ہیں, دکھاوا یہاں کیا جاتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں نا, جو چیزیں دکھتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں, ویسے ہی کام کیا جاتا ہے. ہمارے علماء نے, اسلاف نے وہ کام کیا جس کا تصور نہیں. آج یورپ میں اور امریکہ وغیرہ کے اندر, افریقہ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں اور ہو رہے ہیں, یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ ہمارے علماء ہیں. اور خاص طور سے میں کریڈٹ دیتا ہوں سعودی عرب اور کویت وغیرہ, جسے بدنام کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, کچھ خامیاں ہیں تو ہم مانتے ہیں اور اس کی اصلاح کا طریقہ ہے, لیکن دعوت کے لیے جتنی محنت ان دونوں کنٹری نے کی اور کر رہے ہیں, اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے, صرف تنقید کر رہے ہیں. آج ہم کتنا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, کتنا غیروں کی دعوت کے لیے یا ہمارے اپنے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جابر الصباح رحمہ اللہ, جو کویت کے سابق امیر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ غری کی رحمت کرے, ایک مرتبہ جا کر میں نے درخواست کی, حالانکہ یہ خود گھر کے بہت امیر تھے, لیکن انہیں مزید سرمایہ کی ضرورت تھی تاکہ وہاں جا کر کام کرے. ہوا یوں کہ وہ کہتے ہیں میں نے جا کر ریکویسٹ کی, مجھے کچھ کتابوں کی اور جو بھی دعوت کے لیے ضروری چیزیں لگ رہی ہیں. میں نے جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا کام کر دیا جائے گا. تو میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے نظر انداز کر دیا, اور اتنے بڑے ملکوں کے, کویت کے ذمہ دار ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں گیا, کچھ دن کے بعد مجھے افریقہ جانا تھا. جب افریقہ گیا ایئرپورٹ کے پر, تو پتہ چلا کہ سیکورٹی گارڈ نے مجھ سے کہا کہ آپ عبد الرحمان ہیں, کہا کہ ہاں, کہا کہ آپ الگ راستے پر آئیے. وہاں سے مجھے لے کر گئے اور ڈائریکٹ طیارے کے اندر بٹھایا, پلین کے اندر. تو میں حیران رہ گیا کہ شیخ جابر الصباح اس کے اندر موجود ہیں, اور کہا کہ اس پلین کے اندر آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں تھی سب بھر دی گئی ہے, جائیے اللہ کا کام کیجیے. یہ کام کر کے نکل گئے. کیا ان واقعات کو کوئی بیان کرتا ہے جو حقیقی واقعات ہیں؟ ان کے خلاف بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن کیا اس طرح کے واقعات جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پانی کی طرح اپنے پیسوں کو بہایا ہے, کوئی بیان کرتا ہے؟ ایسے واقعات اگر بیان کیا جائے نا تو گھنٹوں لگ جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے. آج ہمارے پاس صرف تنقید ہے, ارے عرب ایسے ویسے یہ کر رہے, وہ کر رہے, وہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا. بقیہ سارے دین کا کام کر رہے ہیں, ہم کو نظر نہیں آتا ہے. یہاں ہمارے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے, ہم موبائل کا کتنا مس یوز کر رہے ہیں, ہمارے اپنے درمیان کیا کچھ ہے, وہ فکر نہیں. سعودی عرب کے اندر, کویت کے اندر کیا رہا, اس کی فکر ہم کو سب سے زیادہ ہے. یہ ہمارے ہاں لوگوں کو دوسروں کے خلاف بھڑکا کر اپنے معاملات کو چھپانا ہے. یہاں قبر و پرستی ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, نماز صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں, تنقید کرنے جاتے ہیں وہاں کے لیے. یہ مزاج بنایا گیا ہے اخوانیت اور تحریکیت کے ذریعے کہ ان کو غلط سلط بولو تاکہ کوئی تمہاری طرف انگلی نہ اٹھائے. آپ کے معاملے میں, آپ کے عقیدے کے بارے میں, عبادات کے معاملے میں کچھ بولنے لگے, وہاں ڈائیورٹ کرو. یہ مزاج لوگوں کا بنایا گیا ہے. اپنی فکر کرو, اللہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا.